بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان 9 فیلڈز کے بارے میں کہ جن کا تعلق میڈیکل لیبارٹری کے ساتھ ہے، کہ جو لیبارٹری کے اندر کام سے جن کا تعلق ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ مختلف انداز سے ہو، مختلف ناموں سے ہو، اور مارکیٹ کے اندر جو چیز آفر کی جا رہی ہے تو میں ان کے حوالے سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 9 شعبے کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے کلینیکل لیبارٹری سائنسز۔ کلینیکل لیبارٹری سائنسز جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک اوورآل ایک فیلڈ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کہ جس کے اندر بعض ٹیکنیکل کام بھی آتے ہیں اور بعض انالیسس کا کام بھی آ جاتا ہے، اور کچھ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر کلینیکل لیبارٹری سائنسز کے نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا کمپریہنسو اور فیوچر کا ایک شعبہ ہے۔ پاکستان کے اندر رہ کر اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں یا پاکستان سے باہر جا کر آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں یہ ایک بہت اچھا شعبہ ہے۔ اس کے بعد جاب مارکیٹ پاکستان کے اندر بھی ٹھیک ہے اور پاکستان سے باہر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سٹارٹنگ سیلری ویری کرتی ہے، یعنی چھوٹی جگہوں پہ ذرا کم ہے، بڑی جگہوں پہ بہت اچھی ہے، یعنی اس میں 6 ڈیجٹ سیلری بھی ہے اور اس میں 5 ڈیجٹ بھی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ویل نون میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، جس کو ہم MLT بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا تو میرٹ بھی بہت اوپر جا چکا ہے اور بڑے اچھے میرٹ والے شعبوں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈائگنوسٹک سینٹرز کتنے بن گئے، لیبارٹریز کتنی بن گئی، اور ان ساروں کو اس کی ضرورت ہے۔ MLT ڈگری ہولڈرز کے بغیر لیبارٹری نہیں چلتی، لیبارٹری کا کام نہیں ہوتا، کوئی چیز کوئی ٹیسٹ پرفارم نہیں کیا جا سکتا، کسی سٹیج پہ نہیں پرفارم ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو یہ سارا سسٹم کیسے چلے گا؟ میڈیکل سائنسز جو ہے وہ آج ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے لیبارٹریز کے اوپر، ڈائگنوسٹک سینٹرز کے اوپر۔ تو جب اگر ایسا ہے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ آپ کا شعبہ اور آپ کا فیلڈ، جس کو ہم میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کہتے ہیں، بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بعد ہے میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، MIT۔ تو جب ہم MIT کی بات کرتے ہیں تو MIT ایک بہت اچھا شعبہ ہے۔ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی میں کیا آتا ہے؟ یہ آپ کے الٹرا ساؤنڈ آتے ہیں، آپ کے ایکس ریز آتے ہیں، آپ کے CT اسکین آتے ہیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ اس کا سارا فیلڈ ہے، چھوٹے سی چھوٹی ٹیکنالوجی سے لے کے بڑے سے بڑے ٹیسٹ اور بڑے ساری چیز، یہ سب جو ہے وہ اسی کے اندر ہو۔ بہت بڑے بڑے مطلب بڑی ہائی ٹیک جو مشینری کا استعمال اور سب چیزیں وہ یہیں پہ ہوتی ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر کروڑوں روپے کی مشینری کے اوپر ایک شخص کو اگر اس کو آپریٹ کرنا ہے، اگر اس کو وہاں پہ ٹیسٹ پرفارم کرنے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی سیلری کم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں اگر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے تو جناب آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی آ جائیں، آپ بھی یہ کام کر لیں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت ہی اہم فیلڈ ہے، اور جتنی بھی MRI اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ سارے انہی لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اور بہت سارے ممالک کے اندر ڈاکٹر سے زیادہ یہ MIT امیجنگ ٹیکنالوجی والے لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں، زیادہ ان کے پاس ارننگ ہوتی ہے، اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کا فیلڈ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ہیلتھ ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ اچھا، یہ ہیلتھ ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو بہت ہی نارمل لیول پہ استعمال ہونے والی ہیں، اور کچھ چیزیں اپر لیول پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈیفرنٹ فیلڈز کا آپ کو ایکسپیرینس دیا جاتا ہے، اور آپ کو ڈیفرنٹ فیلڈز کے بارے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اوورآل ایک کمپریہنسو فیلڈ ہے کہ ہیلتھ ٹیکنالوجی کے، جس میں مختلف چیزیں جہاں جہاں بھی کوئی استعمال ہوتی ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن جو بندہ ہیلتھ ٹیکنالوجی میں جائے اسے چاہیے کہ وہ اسپیشلائزیشن کرے، اسپیشلائزیشن کی طرف جائے، اس لیے کہ آج دور اسپیشلائزیشن کا ہے اور اس کو ضرور کرے۔ اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر فوری جاب ملتی ہے، فوری آپ وہاں پہ چھوٹے ہاسپٹلز میں یا مختلف جگہوں پہ فوری جاب مل جاتی ہے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن
آپ کی آگے کی جو مطلب ڈیولپمنٹ ہے، آگے آپ کی جو ترقی ہے، آگے آپ کی جو سب چیزیں ہیں، وہ ساری ڈیپینڈ اس بات پر کریں گی کہ آپ کتنا اسپیشلائز ہو گئے ہیں اور آپ کے اندر کتنی مہارت آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیوکلیئر میڈیسن کے بارے میں۔ نیوکلیئر میڈیسن کا شعبہ بہت اہم شعبہ بن چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیوکلیئر میڈیسن ہم کہتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایٹامک میڈیسن آ گئی، نہیں، یہ جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسن بنائی جاتی ہیں یا اس کے لیے جو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو یہ ڈگری دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو پروفیشنلز تیار کیے جاتے ہیں ان کے یہ ڈگری ہے۔ تو اس لیے آنے والے فیلڈ کے اندر، آنے والے کل میں، آنے والے مستقبل میں یہ والا جو فیلڈ ہے یہ ایک بہت اچھا، بہت بہتر فیلڈ ہے، اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑی اچھی ہے اور اس میں جو سیلری پیکیجز وغیرہ ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے پیتھالوجی۔ یہ پیتھالوجی اوورآل یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے جو مختلف بلڈ ٹیسٹ اور مختلف اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا جو انالیسز ہے کیا جاتا ہے، یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو اب جب یہ کہ بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو مطلب چند گھنٹوں کے، منٹوں کے نہیں، نہ گھنٹوں کے، دنوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ساروں کے اندر ایک ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھتے ہوں، جانتے ہوں اور اس کا اچھا انالیسس بھی دیکھ سکتے ہوں، اور اس کی ایک ایک جو چینج آنے والی ہے چیز اس کو بھی وہ ریڈ کر سکتے ہوں اور اس کے مطابق وہاں پہ ایک رزلٹ نکال سکتے ہوں۔ اس لیے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد ایک ہے ریڈیشن آنکولوجی۔ ریڈیشن آنکولوجی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کہ کینسر کے پیشنٹس کو ایک کیمو تھراپی ہوتی ہے، یعنی وہ شعاعیں دی جاتی ہیں اور ان شعاعوں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کو وہاں پہ جس جگہ پہ وہ پرابلم ہوتی ہے اس کو اس ریڈیشن سے، یعنی شعاعوں کے ذریعے سے اس کو وہاں سے ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ریڈیشن آنکولوجی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پروگرام آفر کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھی لیبارٹری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ لیبارٹری کی جو بڑی ایک بریکٹ بنتی ہے ایک، تو اس کے اندر یہ پروگرام آتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا شعبہ ہے۔ اس کے بعد دو اور شعبے ہیں، ایک ہے ریڈیالوجی، ایک ہے ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی۔ اچھا، یہ بیسیکلی تو ایک ہی فیلڈ ہے، لیکن نام چونکہ دو ڈیفرنٹ استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بھائی ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی کے اندر یہ ہے کہ جو جہاں پر ان چیزوں، مختلف چیزوں کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کلیئرلی۔ مثال کے طور پہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان ٹیسٹ کا رزلٹ وہیں پہ ہی سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا آپ ایک چیز ٹیسٹ پرفارم کیا، دیکھا، پروسیس ہو گیا، اس کے بعد وہ ایک دوسری سائڈ پہ جا کے کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا اس کو ریڈ کرے گا اور اس کے مطابق اس کا رزلٹ تیار کرے گا۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تھوڑا سا سلائٹلی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک ہی فیلڈ ہے، اور اس کے نام کو زیادہ اصل میں فرق ڈالا گیا ہے اور اس میں اٹریکشن ڈال دی گئی ہے ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی۔ تو اس لیے میں اس کو ایک ہی کنسیڈر کروں گا۔ تو اگر آپ دونوں میں سے کسی میں بھی داخلہ مل جاتا ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایکولی بہتر اور ایک اچھا فیلڈ ہوگا اور آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، آج میں نے آپ کو لیبارٹری سے متعلق 9 شعبوں کے بارے میں بتایا، اور یہ 9 کے 9 شعبے وہ ہیں کہ جہاں کہیں نہ کہیں لیبارٹری اس میں انوالو ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ انڈور کام کرنے والے ہیں اور وہاں ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ، کنٹرول ٹمپریچر، کنٹرول وہاں ایک سیٹ اپ کے اندر آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، آپ کا انالیسس بہت اچھا ہے، آپ کا ویژن بہت اچھا ہے، آپ کا آبزرویشن بہت اچھی ہے، آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہے، تو پھر آپ کو اس شعبے میں ضرور جانا چاہیے۔ یہ شعبہ یقیناً آپ کو اچھا ریوارڈ بھی دے گا، یہ سارے شعبے آپ کو اچھا ریوارڈ بھی دیں گے، جاب مارکیٹ بھی اچھی ہے، سیچوریشن بھی نہیں ہے اور ڈیمانڈ بھی موجود ہے۔ بس یاد رکھیے کہ محض ڈگری لے لینا کافی نہیں ہوتا، جو پڑھا ہو وہ ٹھیک سے آنا چاہیے، اور جو پڑھا ہو اس کے اوپر گرپ بھی ہونی چاہیے،
پھر مارکیٹ آپ کو ویلکم کرتی ہے. اور اگر محض پیپر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو تو ایک پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.